السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا وفاقی جو کابینہ ہے انہوں نے ایک مراد جو ہیں وہ پاس کی ہیں، اور جو تنخواہ ہوتی ہے وہ جو ہے ڈپٹی چیئرمین نیب کی اور جو نیب کے جنرل پراسیکیوٹر ہوتا ہے اس کی جو تنخواہ لگائی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا، اور اس کا جو موازنہ ہے وہ میں کروں گا کہ اسلام آباد کا جو وفاقی دارالحکومت ہے اس میں جو 6 ہسپتال ہیں سب سے بڑے، تو انہوں نے جب پیسے مانگے 10 ارب روپے، تو اس پہ حکومت کا یہ جواب آیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں۔ تو جو سب سے پہلے اگر میں تفصیلی طور پہ آپ کو بتاؤں تو جو چیئرمین نیب ہیں انہوں نے ایک سفارش کی ہے کہ ان کی جو مراعات ہیں وہ بڑھا دی جائیں اور اس کے بعد ان کی تنخواہ بھی بڑھا دی جائے۔ تو جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ 15 لاکھ روپے ایک مہینے کی ہو گئی ہے، اور جو نیب کے جنرل پراسیکیوٹر ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ 16 لاکھ روپے ہو گئی ہے، اور جو مراعات ہیں ان کی وہ جو جج ہوتے ہیں چیف جسٹس اور جو ہائی کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں ان کے برابر کی ان کی مراعات ہو گئی، یعنی کہ پیٹرول، گیس، بجلی، اس طرح کی جو مراعات ہے، گاڑی، ڈرائیور۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ہماری وفاقی کابینہ ہے یا جو نگران حکومت ہے وہ عوام کے ساتھ کتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو چلا رہی ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف جو اسلام آباد کے سب سے بڑے 6 ہسپتال ہیں وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جو ہسپتال ہوتے ہیں وہ فنڈز جاری ہوتے ہیں تو وہ چلتے ہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں ہوتی ہیں اور بھی میڈیکل کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے جب فنڈز مانگے ہیں تو اس پہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی پیسے نہیں ہیں۔ تو اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ جو 6 ہسپتال ہیں ان کے بند ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک حکومت جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کو جب فنڈز جاری نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے بند ہی ہونا ہے۔ ایک طرف حکومت کا یہ رویہ ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اتنی زیادہ جو ہے تنخواہیں اور مراعات وہ دی جا رہی ہیں، 15 لاکھ روپے مہینہ، 16 لاکھ روپے مہینہ۔ یہ تو صرف 2 آدمیوں کی بات ہے۔ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس سے جو ہے وہ چیف جسٹس جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے لیے 21 ارب روپیہ دیا جائے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وزارت خزانہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس 21 ارب روپیہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک انکشاف ہوا ہے کہ 11 ارب روپیہ میڈیا کو دیا گیا ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ اپنایا جائے تاکہ یہ عوام تک پہنچ سکے۔ تو یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں چاہے وہ ووٹ لے کے آتی ہیں یا جو نگران حکومت ہے وہ عوام کے ساتھ کتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ یہ معاملات ہے جو وہ چلا رہی ہے۔ ان کو میڈیا کے لیے پیسے چاہیے ہوں وہ مل جاتے ہیں، ان کو سرکاری جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں لگانی ہوں تو یہ ان کو مل جاتے ہیں، لیکن اگر عوام کی فلاح و بہبود کی بات آئے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وزارت خزانہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہسپتال سرکاری جو ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ جب ایک اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے وہاں کے بڑے ہسپتال بند ہو جائیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اور صوبوں میں جتنی چھوٹے چھوٹے ہسپتال ہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر عوام وہاں جا کے رلتی ہے، ان کو نہ ہی کوئی ڈاکٹر ملتے ہیں، نہ ہی ان کے ایکس رے کیے جاتے ہیں، اور بھی جتنی معاملات ہیں وہ پھر وہ پرائیویٹ طور پہ کرا کے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں۔ یہ آج کے ہماری جو حکومت ہے اس کے حالات ہیں، اور جب الیکشن آتے ہیں تو یہی دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عوام کے خیر خواہ ہیں، ہمارے علاوہ کوئی خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ آج کل الیکشن کمپین چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ میں آپ کے اعتماد کے اوپر پورا اتروں گا، نواز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیا جائے، حکومت ہماری ہوگی، نون لیگ کا یہ بیانیہ بن گیا ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن عوام تو اس چیز کو نہیں مان رہی۔ کیونکہ اگر پچھلے ہفتے کی اور آج کی بات دیکھی جائے تو نون لیگ کے ایک جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ عوام کے پاس گئے، عوام نے انہیں مارا ہے، باقاعدہ طور پہ ویڈیوز جاری ہوئی ہیں کہ عوام نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ووٹ مانگنے کے لیے اب نہ آئیں۔ اور آج اگر دیکھا جائے جو نون لیگ کے آج کے سب سے بڑے ترجمان بننے پھرتے ہیں
عطا تارڑ صاحب ان کو عوام نے بھگا دیا ہے، جو صرف میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بول سکتے ہیں، ٹاک شوز پہ آ کے اپنے بیانیے کو آگے لا سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات تو ہوتی نہیں ہے۔ لیکن جب آج ان کا عوام کے سامنے جو سامنا ہوا ہے تب وہ بھاگ رہے تھے۔ تو میں عطا تارڑ صاحب کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو جان کے یہ سارے بیانات دیں۔ عوام کو آپ لوگوں نے دیا ہی کیا ہے؟ آپ تو اپنے لیے اتنی ستر جو آدمیوں کی کابینہ آپ نے بٹھائی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو آپ لوگوں نے 16 ماہ میں کیے ہیں، مزے اڑائے ہیں حکومت کے ہوتے ہوئے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اگر عوام میں جاتا ہے تو عوام آپ کو جوتے مارتی ہے، آپ کو بھگا دیتی ہے۔ تو یہی تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جتنی آپ اتحاد کر لیں، جتنی آپ مخلوط حکومت بنا لیں، الیکشن کے بعد یہ بھی ایک بیانیہ آ رہا ہے کہ جو الیکشن کے بعد 2008-9 کی طرح جس طرح حکومت بنی تھی مخلوط حکومت، اسی طرح یہ حکومت بنے گی، یعنی کہ اس میں بلوچستان کی پارٹیاں بھی ہوں گی، اس کے علاوہ نون لیگ ہوگی، استحکام پاکستان پارٹی ہوگی، اور بھی کاف لیگ ہوگی، اور کے پی کے میں اگر 1-2 سیٹ مل گئی، جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ایک نئی پارٹی بنی ہے، تو یہ مخلوط حکومت بنانے کے چکر میں ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ مخلوط حکومت نہیں بن سکے گی، یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ 80% جو ووٹ ہے وہ اس ٹائم میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ تو اس چیز کو سیاستدانوں کو ماننا ہوگا، یہ 90 کی دہائی کی جو سیاست ہے اس سے نکلنا ہوگا۔ زبردستی حکومتیں دینا، زبردستی حکومتیں لینا، اب اس طرح کی جو سیاست ہے اس سے نکلنا ہوگا میرے خیال میں، اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے عوام جو چاہتی ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ عوام کس کو چاہتی ہے، کس کو اپنا حکمران مانتی ہے۔ ان کیسز سے، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر عمران خان کی بات کی جائے تو کل ایک اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ، انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے کہ عمران خان کے جو عدالت وہ جیل میں ہوتی تھی وہاں پہ لگی ہوئی تھی، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور اس کو جو نوٹس تھا اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو اب جو عمران خان کے حوالے سے جتنی بھی سماعتیں ہوں گی وہ عدالت میں ہوں گی۔ پہلے تو عمران خان کو بند کیا گیا تھا تاکہ وہ عوام کے سامنے بھی نہ آ سکیں، ان کی تصویر بھی نہیں آنے دی جا رہی تھی۔ تو اب ظاہری سی بات ہے جب کیس ہی عدالت میں چلے گا تو اب تو ظاہری سی بات ہے عمران خان عدالت میں ہی آئے گا۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ تقاضے ہیں وہ پورے جو نہیں کیے گئے، کیا وہ تو ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا، تو عوام کے ساتھ یہ کس طرح برتاؤ کرتے ہوں گے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ ایک سابق وزیر اعظم کو جو ان کے کیسز ہیں وہ بغیر تقاضے پورے کیے ہوئے اس طرح زور زبردستی کے اوپر سماعت جو ہے، جو کیس ہے وہ عدالت میں چلایا جا رہا ہے، یعنی کہ نہ وفاقی کابینہ نے اس کی اجازت دی، اور بھی جتنے معاملات ہیں وہ ان کے وکلاء وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں وہ پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن زور زبردستی دباؤ دے کے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ تو اب ظاہری سی بات ہے اب یہ چیزیں جو جب سامنے آئیں گی، اب عمران خان عدالت میں آئیں گے تو عمران خان خود بھی بولیں گے، جب وہ بولیں گے جج کے سامنے اپنے کچھ دلائل دیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا باتیں کرتے ہیں، کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کون سی بات ہو رہی ہے، سائفر کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ کیس میں ہے کیا، جس کی وجہ سے عمران خان کو اتنی دنوں سے جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔